السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابہت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ پہلے پارے سورہ بقرہ کے 14ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے جو تفسیر ذکر کی گئی اس میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ اس کی ملکیت ہے، ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ آسمان و زمین میں جو چیزیں ہیں اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں۔ اب جب کسی صورت میں کسی مسلمان کو قبلے کا ڈائریکشن نہیں معلوم کہ ایسٹ میں ہے یا ویسٹ یا نارتھ میں ہے یا ساؤتھ میں، جب کوئی مسلمان ایسے مقام پر پہنچ جائے اور اس کو قبلے کا ڈائریکشن نہیں معلوم، تو اب جو گیس کر کے وہ نماز پڑھے گا اس کے دل میں جو بات جم جائے گی کہ قبلہ ویسٹ میں ہوگا یا ایسٹ میں ہوگا، بہرحال جیسا بھی اس نے نیت کر کے نماز ادا کر لی تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ جس جانب بندہ متوجہ ہو کر اللہ کی عبادت کرے گا اس جانب اللہ کو پائے گا۔ مگر قبلہ معلوم رکھ کر کہ کعبۃ اللہ شریف کا ڈائریکشن کس جانب ہے معلوم رکھ کر اگر غلط ڈائریکشن میں نماز پڑھیں گے تو نماز اس وقت نہیں ہوگی، مگر جہاں نہیں معلوم یہ مسئلہ یاد رکھ لیجئے۔ پھر یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ کفار اور مشرکین کا ایک باطل عقیدہ تھا، انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات گھڑ لی تھی۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے معاذ اللہ، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا اور بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اولاد، ماں باپ، ہر چیز سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سبحان ہے۔ اب آئیے اس مضمون کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی حیرت انگیز نشانی کیوں نہیں آتی۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اسی طرح کی جاہلانہ بات ان لوگوں نے بھی کی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ان سب کے دل کچھ ایک ہی طرح کے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو یقین کرنے والوں کے لیے اپنی نشانیاں ظاہر کر چکے ہیں۔ اس تفسیر کے متعلق اس آیت کی تفسیر کے بارے میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ یہودی حضور کی بارگاہ میں آ کر بات کہا کرتے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ خود ہم کو یہ بات سنا دے، یا پھر فرشتے ہمارے پاس آ کر یہ بات کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ہم مان لیں گے۔ یہ یہودی کہا کرتے۔ عیسائی کچھ اور کہا کرتے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی بات اگر سنائی دے گی کہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ دوسری تفسیر میں یہ بات ذکر کی گئی ہے
کہ مشرکین مکہ وہ لوگ کہا کرتے کہ اگر اللہ کا کلام ہمارے پاس آتا یا اللہ تعالیٰ ہم سے اگر بات فرماتا، فرشتے ہمارے پاس آ کر کوئی بات کہہ دیتے کہ ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو تب ہم ان پر ایمان لے آتے۔ تو یہ مختلف لوگ اس طرح کی باتیں، گستاخانہ حرکتیں کہا کرتے، ایسی بدبختانہ باتیں کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بات ذکر فرما دی کہ پچھلے لوگ، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی بعض یہودیوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کلام فرمائے گا، اگر ہم اللہ کو دیکھ لیں گے تو اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک فرما دیا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے اس آیت شریفہ میں کہ یہ جو قوم ہے، یہ جو لوگ آپ کے پاس آ کر ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے بات فرما لے، اگر اللہ ہم کو کہہ دے کہ آپ سچے رسول ہیں تو تب ہم مانیں گے، تو گویا ان کے دل اور پچھلے جو یہود و نصارہ جو گزرے ہیں ان کے دل ایک جیسے ہیں کہ کفر میں یہ متحد دکھائی دیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ لوگ پچھلے لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کو منتخب فرمایا ہے جن سے وہ کلام فرماتا ہے۔ جو خاص بندے ہیں وہ انبیاء، وہ رسل، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنا کلام نازل فرماتا ہے، اور انسان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکے۔ تو گویا ان کا یہ معروضہ رکھنا، ان کی یہ جو بدبختانہ باتیں ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ بات بولنا، یہ خود بے وقوفانہ حرکت ہے، کیونکہ یہ اتنے قابل نہیں کہ وہ اللہ سے بات کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام پیغمبروں پر نازل فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی یہ بات کہے کہ میں اللہ کی بات سننا چاہتا ہوں تب ایمان لے آؤں گا، تو پھر اس کو بے وقوف ہی کہا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان ہوگا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات صاف ذکر کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا ہے، جو پیغمبر بھیجے ہیں، ان کے ذریعے سے کئی ساری نشانیاں بھی بھیجی، معجزے دکھائے، اور اس طرح سے ان کی سچائی کو ثابت فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، جو تا قیام قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے ایک روشن دلیل ہے کہ اگر کوئی اسلام کو جاننا چاہتا ہے، جو حضور کی رسالت کو سمجھنا چاہتا ہے، تو حضور کے رسول ہونے پر سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا ایویڈنس، پروف قرآن کریم ہے، جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ اب مزید اللہ تعالیٰ حضور کی تعریف میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخ والوں کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ بشیر ہے کہ آپ بشارت دینے والے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، جو فرما برداری کرتے ہیں۔ تو حضور ایسے لوگوں کو، ایسے خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب سے خوشخبریاں سناتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، ان کو طرح طرح کی نعمتیں ملیں گی۔ تو حضور بشارت دینے والے ہیں، بشیر ہیں حضور۔ اور حضور کی صفت مبارکہ نذیر بھی ہے کہ جو اللہ کو نہ مانے، اللہ کے رسول کو نہ مانے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، تو حضور اس کو دوزخ سے ڈرانے والے ہیں، اس کو اس کے برے کرتوتوں سے ڈرانے والے ہیں کہ اگر تو یہ غلط راستہ اختیار کرے گا تو پھر تیرا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو مول لے گا۔ تو حضور کی صفت نذیر ہے، ڈرانے والے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص حضور کی ان تعلیمات پر عمل نہ کرے اور ایسی ہی صورت میں نافرمانی کرتے کرتے مر جائے گا، تو پھر کل قیامت کے دن جب وہ دوزخ میں جائے گا تو حضور سے اس بارے میں ہرگز سوال نہیں ہوگا کہ یہ شخص دوزخ میں کیوں جا رہا ہے۔ کیوں
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، حضور تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری آپ کو عطا کی تھی 100% آپ نے اس کو صحیح طور پر نبھایا اور اللہ کا پیغام بندوں تک برابر اس کو پہنچا دیا، اور آپ نے مکمل طور پر تبلیغ فرمائی، اور یہ تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک صحیح طور پر پہنچا دیا ہے۔ تو اب جو لوگ مان لیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو نہیں مانیں گے وہ نقصان اٹھائیں گے۔ تو جو نقصان اٹھائیں گے تو حضور سے ان کے متعلق سوال نہیں ہوگا، کیونکہ حضور نے اپنی ذمہ داری ادا فرما دی ہے، حضور نے اپنی ذمہ داری ادا فرما دی ہے۔ اب مزید بتلایا جا رہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کیوں اسلام کو قبول نہیں کرتے، تو بتلایا جا رہا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یعنی اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ سے یہود ہی راضی ہوں گے اور نہ نصارہ، اس وقت تک جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کرو۔ یعنی یہود و نصارہ ہر کوئی جو ہے اپنے ہی نبی کا دعوے دار تھا، وہ کہتا تھا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہودی کہا کرتے کہ ہم انہی کو مانیں گے۔ اب ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، اگر آپ معاذ اللہ آپ ہمارے دین کی پیروی کر لیں تو تب ہم آپ کی بات ماننے والے ہیں۔ عیسائی کہا کرتے کہ ہم کسی اور کو نہیں مانیں گے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام ہی کو مانیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے دین کو مان لیجئے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر لیجئے معاذ اللہ، تو ہم تب آپ کے دین کو مانیں گے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا، تو اللہ رب العزت بتلا رہا ہے کہ ان کی یہ جو چاہت ہے بالکل غیر معقول ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین حق لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو ان کا یہ کہنا بالکل جاہلانہ ہے، اور یہ لوگ ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک کہ ان کی پیروی نہ کر لی جائے۔ تو یہ چیز بالکل ناممکنات میں سے ہے کہ حضور کا ان کے دین سے راضی ہونا، کیونکہ وہ باطل عقیدوں کو انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ تو بہرحال سچا دین، سچے رسول کون ہے؟ تو بتلایا جا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام، جو شریعت لائی ہے، وہ بالکل 100% سچی ہے، بالکل یہ سچا دین ہے دین اسلام۔ اب بتلایا جا رہا ہے کہ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس علم یعنی وحی الہی آنے کے بعد بھی اگر بالفرض آپ ان کی خواہشوں پر چلو گے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ تو بتلایا جا رہا ہے کہ اصل دین، سچا دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ اب یہ بات ذکر کر دی گئی ہے کہ اگر امت محمدیہ دین اسلام کو چھوڑ کر، سچے دین کو چھوڑ کر اگر یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کریں گے، ان کو مانیں گے، ان کے چال چلن کو اختیار کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، تو پھر ایسے لوگ خسارے میں ہوں گے، کہ ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہم کو یہود و نصارہ کی، عیسائیوں کی ہرگز مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے، نہ ان کی پیروی کرنی ہے۔ تو گویا حضور کے ذریعے سے ہم کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جو کوئی ان کی پیروی کرے گا، امت محمدیہ میں سے، آپ میں سے جو کوئی ان یہودیوں کی یا عیسائیوں کی، ان کے خواہشات کی پیروی کرے گا، تو پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب مزید اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے متعلق بھی بات ذکر فرما رہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ،
نصارہ یعنی عیسائی، تو ان میں سے بعض اچھے لوگ بھی تھے، اکثر تو اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والے تھے، اکثر تو اللہ کے پیارے رسول کی تعلیمات کو نہیں ماننے والے تھے، حضور کو رسول ماننے والے نہیں تھے، لیکن بعض کچھ اچھے لوگ بھی تھے جن کی تعریف اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات دی ہے وہ اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لے آتے ہیں۔ اس آیت کے متعلق یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ 40 لوگ تھے جن میں اہل حبشہ اور شام کے کچھ راہب بھی تھے، یعنی پرسٹ بھی تھے، وہاں کے پادری بھی تھے کچھ، تو یہ 40 لوگ بڑے دیندار تھے، یعنی یہودی ہی تھے، بعض عیسائی بھی تھے، لیکن وہ ان کے نبی پر جو کتاب نازل کی گئی تھی اس کو سچا بتاتے تھے، اس کی تعلیمات پر صحیح عمل کرتے تھے، ان میں کوئی ہیر پھیر نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صحیح طور پر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں کہ حضور کے متعلق جو خوشخبریاں سنائی گئی کہ آخری پیغمبر تشریف لائیں گے اور حضور کی کیا کوالٹیز ہوں گی، کیا صفات ہوں گی، کیا نشانیاں ہوں گی، جو تورات میں انجیل میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، تو یہ پادری، یہ جو چند لوگ ہیں برابر اس کو صحیح مانتے ہیں، اور حضور جو تعلیم دے رہے ہیں حضور کی تعلیم کو دل و جان سے اپناتے ہیں اور حضور پر ایمان لے آتے ہیں، تو ان کی یہاں پر تعریف ذکر کی گئی ہے، اور جو نہیں مانتے تو پھر وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کو نہیں مانتے ہیں وہ خود ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو الغرض یہاں پر کتاب کے متعلق بات ذکر کی گئی ہے جو کہ ہمارے لیے بھی بڑا پیغام ہے، کیونکہ ہم قرآن کریم کی تلاوت صحیح طور پر نہیں کرتے، نہ اس کے آداب کو بجا لاتے ہیں، نہ اس کو جو تجوید کے ساتھ جیسا پڑھنا ہے ویسا انداز نہیں اپناتے، تو لہٰذا ہم کو وہ چیز سیکھنی چاہیے، اور قرآن کریم پڑھنے کا جو ادب اور احترام ہے، جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے وہ چیز کو اختیار کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو تب جا کر اس کا حق ادا ہو پائے گا۔ تو اس چیز کو ملحوظ رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور پھر کیا ذمہ داری ہے اور مسلمان پر کہ اس کتاب کو سچے دل سے ماننا ہے اور اس کی تعلیمات پر، اس کے احکامات پر دل و جان سے عمل کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ان لوگوں کی جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی تورات، تو اس کو دل و جان سے مانتے تھے، عمل کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل کو مانتے تھے، اس پر ایمان لاتے تھے، دل و جان سے اس کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے اور صحیح ڈھنگ سے اس کو پڑھا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی، اور لہٰذا ہمارے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی قرآن مجید کو دل و جان سے مانیں، اس کے احکامات پر عمل کریں، اور تلاوت کرنے کا جو حق ہے ویسے ہی ڈھنگ سے، ویسے ہی اچھے طریقے سے قرآن کریم پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اور جو قرآن کریم کو جھٹلائے گا، اللہ کی کتاب کو جھٹلائے گا، تو پھر وہ خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔